بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سبق نمبر 3 اسلامیات کا جمعہ اور عیدین، تعارف اور معاشرتی اہمیت پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم جمعے کی اگر بات کرتے ہیں، ہم سبھی کو پتہ ہے کہ جمعہ سب دنوں کا سردار ہوتا ہے، سب دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اور اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور فضیلت ہے اسلام میں، کیونکہ جمعہ جو ہے ایک اجتماعی عبادت ہے۔ تو اجتماعی عبادت وہ ہوتی ہے جو آپ مل کے کرتے ہیں۔ تو جمعے کی نماز بھی سب مسلمان بھائی آپس میں صفوں میں کھڑے ہو کے صف میں مل کر جمعے کی جو نماز ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ تو اجتماعی عبادت سے مسلمانوں میں آپس میں رواداری پیدا ہوتی ہے، محبت اور اخوت پیدا ہوتی ہے، اور نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، ڈسپلن کا پتہ لگتا ہے جمعے سے اور جمعے کی نماز ادا کرنے سے۔ تو نماز جمعہ نظم و ضبط کی سب سے بہترین مثال ہے۔ نظم و ضبط مینس کے ڈسپلن، ٹھیک ہے۔ تو نماز جمعہ کی اگر ہم فضیلت کی بات کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی بات کریں، تو ایک حدیث میں آتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن تمام دنوں سے بہتر ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور اسی دن جنت سے باہر لائیں گے، اور قیامت بھی اسی دن ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی جمعہ کے دن خوب غسل کرے اور سویرے مسجد میں پیدل جائے، سوار ہو کر جائے، پھر خطبہ سنے، اور اس دوران میں کوئی لطف کام نہ کرے، تو اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کی کامل عبادت کا ثواب ملے گا، اور 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی نمازوں کا۔ تو یہ کتنی بڑی اہمیت ہے جمعے کے دن کی، یہ ان حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ پھر ہم جو لوگ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کیا کیا احادیث ہیں اور کیا کیا روایت ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ چھوڑنے کا گناہ کتنا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جو جان بوجھ کر جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے جو تبدیلی سے بالکل محفوظ ہے۔ تو اس شخص کو منافق کا درجہ دیا جا رہا ہے جو جان بوجھ کے نماز جمعہ کو چھوڑتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوا ہو، اسے جمعے کی نماز پڑھنا ضروری ہے، سوائے بیمار، مسافر عورت، نابالغ لڑکے اور غلام کے۔ پس اگر کوئی شخص فضول کام یا تجارت میں مشغول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اسی سے توجہ ہٹا لیتے ہیں، اور وہ بے نیاز و قابل تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ تو مینس کے بلا وجہ بغیر کسی اس عذر کے آپ فضول کاموں میں اور دوسرے کاروبار میں مصروف ہو جائیں اور جمعے کی نماز کو چھوڑ دیں، تو اس کی کتنی بڑی اس پہ وعید آئی ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص سے اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے جو جمعے کی نماز کو ترجیح نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک تیسری جو حدیث ہے کہ اس میں یہ آتا ہے کہ جس شخص نے پے در پے، یعنی کہ ایک کے بعد کنزیکٹیو جس کو ہم کہتے ہیں 3 جمعے چھوڑ دیے، تو اس نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا، مینس کے پیچھے چھوڑ دیا اسلام کو۔ پھر اگر ہم بات کریں جمعے کے آداب کی، تو ہم سبھی کو پتہ ہے کہ جمعے کے دن ہمیں غسل کرنا ہوتا ہے، ہمیں اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننے ہوتے ہیں، ناخن تراشنے ہوتے ہیں، مسواک کرنی ہوتی ہے، اور خوشبو لگانی ہوتی ہے، اور سب سے جو بڑی چیز جو ہمیں جمعے کے دن کرنی چاہیے وہ درود شریف ہے، جو کہ ہمیں پڑھنا چاہیے جتنا ہو سکے، بکثرت درود شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پر ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے یا بعد میں سورہ کہف بھی پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ پھر ہم عیدین کی اگر ہم بات کریں تو عید
کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے خوشی، اور ایسی خوشی جو بار بار آئے، ٹھیک ہے۔ تو عیدین سے مراد وہ تہوار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے ہیں، اور ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ سال میں 2 عیدیں جو ہیں وہ مسلمان بہن بھائی مناتے ہیں، ایک عید الفطر ہوتی ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ عید الفطر ہم رمضان کے روزے جب ہمارے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے انعام کے طور پہ، اس کی خوشی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عید الفطر کا جو تہوار ہے وہ مسلمانوں کو دیا ہوا ہے، اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ صدقہ بھی دیتے ہیں غریبوں اور محتاجوں کو عید الفطر کی جو نماز ہوتی ہے اس سے پہلے، اور یہ جو رقم ہوتی ہے وہ حقداروں کو ادا کی جاتی ہے، اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی پھر عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ تو اس کے علاوہ جو دوسری عید ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، اور عید الاضحیٰ ہم سبھی کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا، اور پھر اس کی جگہ دمبا بن گیا جب انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیری، تو پھر اسی ٹائم وہ جو ہے وہ ایک دمبا جو ہے وہ بن گیا تھا اس کی جگہ، اور اتنی بڑی جو قربانی ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے تیار ہو گئے تھے، تو اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے اس ذوالحجہ کی جو 10 تاریخ ہے اس کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اور اس عید پہ سنت ابراہیمی علیہ السلام کی یادگار کے طور پہ جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ اور اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے اس شخص کو جو قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پہ۔ اور عیدین کی جو سنتیں آتی ہیں جو ہمیں عید کے دن کرنی چاہیے، اس میں غسل کرنا، مسواک کرنا، اور بہترین کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صبح سویرے اٹھ کر عیدگاہ جانا، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا عید کی، اس کے علاوہ فطرانہ دینا، میٹھی چیز کھانا، اور جس راستے سے جانا واپس اسی راستے سے آنا۔ تو اس میں تکبیر پڑھنا بھی عید الفطر میں آہستہ آہستہ آواز میں، عید الاضحیٰ میں بلند آواز میں، ٹھیک ہے، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر ہے جس کا مطلب جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو ہوپ فلی کہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔